بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب نبی فاقتلوہ۔ محترم عزیز، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آخری جو ہمارا موضوع تھا کہ مرزا کہتا تھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، تو یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے یہ کہاں مرا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس کو زندگی میں مکہ مدینہ جانا نصیب ہی نہیں ہوا۔ اگلا موضوع ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، قادیانی درود و سلام۔ اس سے مراد کہ قادیانیوں کا درود و سلام جو ان کا گڑھا ہوا ہے اپنا، جو کہ اصل میں درود و سلام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ کا اس طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے تذکرہ، 661 نمبر صفحہ اس کا تذکرہ کا۔ تینوں حوالے اکٹھے دکھاؤں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اگلا ایک اور حوالہ لکھا ہوا ہے، اے محمدی سلسلے کے برگزیدہ مسیح، تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ درود اور لاکھ لاکھ سلام ہو۔ اور آگے روحانی خزائن میں لکھا ہوا ہے، یہ عربی لکھی ہوئی ہے۔ تینوں حوالے دکھاتا ہوں، ادھر جا کے دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا۔ یہ غالباً تذکرہ جو ہے، یہ مرزائیوں کے ہاں، قادیانیوں کے ہاں حدیث کی کتاب ہے۔ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ اسی طرح ہے۔ تذکرہ کتاب ہے، اس کا صفحہ ہے 661 661۔ تذکرہ کتاب ہے، اس کا صفحہ ہے 661۔ 5 جنوری 1900، ہائی لائٹ بھی کیا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ پھر آؤٹ آف کنٹیکسٹ والی بات کرتے ہیں مرزائی، تو پیچھے سے تھوڑا سا پڑھتا ہوں کہ جنوری کو صبح کی نماز کے وقت حضرت قدس اقدس نے فرمایا کہ برسوں کی نماز میں جب میں تحیات کے لیے بیٹھتا تو بجائے تحیات کا یہ دعا پڑھنے لگ گیا۔ یہ مرزا صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ، ٹھیک ہے، حضرت اس کو اس نے کہا، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ کا وَيُرَدُّ دُعَاءُ اعدائک علیہم۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میں نے خیال کیا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ الہام ہے۔ روایت منشی محی الدین صاحب، ٹھیک ہے، ایک یہ حوالہ۔ پھر اگلا آگے ہے کہ ایک روز مغرب کی نماز پڑھی گئی اور میں حضرت مسیح موعود علیہ شلوار کے پاس کھڑا تھا، یعنی مرزا کے پاس۔ جب نماز کا سلام پھیرا گیا تو آپ نے بایاں ہاتھ میرے دائیں ران پر رکھ کر فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب، اس وقت میں تحیات پڑھتا تھا، الہاماً میری زبان پر جاری ہوا کہ صلی اللہ علیہ وعلی محمد۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ محمد پر صلوات بھیجے اور تجھ پر بھی، ٹھیک ہے؟ سن لیجئے یہ جو اس نے لکھا ہے نا، وعلیک ویرد دعاء اعدائک علیہم، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اور تجھ پر بھی اور تیرے دشمنوں کی بدعا ان پر لوٹا دی جائے گی۔ اس نے اپنے بارے میں کہا ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ والے بھی حضرات سن لیں۔ اگلا والا پیش کیا تھا صفحہ نمبر، تذکرہ سیرت المہدی کا صفحہ نمبر 720، سیرت المہدی صفحہ نمبر 720، حصہ سوم۔ یہ تقریباً کوئی 9ویں سطر بن رہی ہے صفحے کی، 9ویں سطر۔ تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں، پھر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آ جاتا ہے۔ یہ نظارے کس درجہ روح پرور، کس درجہ ایمان افروز ہیں۔ اے محمدی سلسلے کے برگزیدہ مسیح، تجھ پر خدا کا یہ سوال لکھا ہے کہ تیرا ثمر کیسا شیریں ہے، اور اے محمدی مسیح کے حلقہ بگوش تم پر خدا کی لاکھ لاکھ رحمت ہو۔ یہ سارا اس نے لکھا ہوا ہے۔
اور آخری جو حوالہ تھا روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 620 براہین احمدیہ حصہ چہارم والا دیکھ لیں. حاشیے میں لکھا ہوا ہے السلام علیکم تب تم وفد خلو، یہ سارا ٹھیک ہے. تو اس نے درود پاک کو بھی اپنی طرف منسوب کیا اور قادیانیوں کا درود و سلام یہی ہے. واپس چلتے ہیں صفحہ نمبر 71 پر. ایسا قریب کرتا ہوں تاکہ جو بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے. تبصرہ کر رہے ہیں آگے. تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں مرزا کلام قادیانی نے یہاں پر بھی درود و اسلام کی نقالی کرتے ہوئے اپنے اوپر درود و اسلام کو جذبہ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ درود و اسلام ایک ایسا مقدس وظیفہ ہے جو کہ مسلمانوں کی جان و ایمان ہے. آئیے پہلے درود و اسلام کے مختصر فضائل ملاحظہ فرمائیں. وہ آگے درود و اسلام کے مختلف فضائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ میں نہیں پڑھوں گا. سورہ احزاب ہے، بہت ہی مشہور روایت سورہ احزاب کی. ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو. سورہ احزاب آیت نمبر 56 یا 33 کنفرم کرتا ہوں میں. یہ صفحہ نمبر 175. جی ہاں جی 56 آیت ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 56 ہے، سورت 33 ہے. سورت کا نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 56 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. بے شک اللہ اور اس کے نبی اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پاک بھیجتے ہیں. آگے ہے کہ اسی طرح درود اسلام کے فضائل اور دینی و دنیاوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایات سے ثابت ہے. یہ تمام روایات نیچے لکھی ہیں اور میرا بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ درود اسلام پڑھا کریں. کوئی بھی درود شریف اپنے لیے مختص کر لیں اور اس کی پڑھا کریں. اس کی جتنی تعداد ہو کوشش کریں کہ تعداد بڑھائیں. اس کی کم سے کم علماء نے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے 313 نمبر تعداد رکھی ہے کہ کم سے کم 313 بار ہونا چاہیے. آگے جس سے زیادہ ہو سکے تو پھر وہ اتنا ہی اللہ پاک کے نزدیک ہوگا انشاءاللہ. درود السلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے، دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں. اس سے بڑھ کر یہ صلاۃ والسلام کسی صورت اور کسی مرحلے پر بھی قابل رد نہیں، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے. اگر نیک پڑھیں تو درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر پڑھے تو نہ صرف یہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہو جاتا ہے. جبکہ مرزا غلام قادیانی نے جس طرح سلطنت ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی، ویسے ہی درود و سلام پر بھی شب خون مارا اور اس درود کو اپنے لیے ثابت کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ مرزائی اپنی طرف درود و سلام کی نسبت کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلے کلپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور دی عزت آبرو اور ختم نبوت تے پیرا دینا ہر مسلمان تے فرض ہے. بین الاقوامی سطح تے کوئی یہ سوچدا کہ 73 دا آئین مک جانا ہے، ادو مکنا ہے جدو ساڈی گردنان نہ یہ ساڈیاں جدو کٹ جان گیاں تے پھر مکے گا. 73 دے آئین نو توڑنا تو بڑی گل ہے، میری آنکھ بھی جڑا دیکھے گا. حضور کی ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹرپ نہیں، ٹرپ دا پیو بھی آ جائے. یہ کون ہوتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کر؟ تم جتنی مرضی سازشیں کرو، برا فانا اللہ کا ذکر کا ذمہ اس نے